السلام علیکم جی. آج تین موضوعات ہیں جی. ایک تو مریم نواز خاموش کیوں ہیں، اور جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے جو اصل جو پیچھے جو کلٹ ہے نا اس کا گلا دبایا اور بڑے طریقے سے دبایا. حکومت لینا جو ہے اب بے معنی ہو گیا تھا، اس لیے کہ جو پیچھے جو ہینڈلرز تھے وہ اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے کہ ان کو ایکسپوز کرنا تو کم از کم جو تھا نا بہت ضروری ہو گیا تھا. جی پراسرار طاقت ہے جی، امریکہ سے قوت آ گئی جی، اور اس نے ٹانگیں کھینچ لی جی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پیچھے پڑ گئی. لیکن یہ ہوتا تھا کہ کار فرما کون ہوتا تھا؟ وہ پیچھے والے بھی تو کسی کو کہتے تھے، تو اس کو زیر بحث لے کے آنا. اور عمران خان یا تو اب اوپر جائے گا، ویڈیو کوئی نہیں ہے، آڈیو کوئی نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں اس نے ریکارڈ کرایا ہوا، ڈرا ہوا ہے شدید. اس کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے بھیجا تھا وہ ان کے مفادات ختم ہو چکے ہوئے ہیں. جو مجھے لے کر آئے تھے وہ تو کسی ٹائم میں جو انسان نا میرا ویزا شیزا لگا دیا جائے گا، اور یا پھر یہ پاگل خانے چلا جائے گا. اس لیے یہ اتنی نا جگہ پر پہنچ چکا ہوا ہے کہ اس نے کسی چیز کا احترام پیچھے چھوڑا ہی نہیں. موقع تھا اس کے پاس کہ یہ ایک لمٹ میں آ جاتا ہے، یہ اپنی حیثیت کو سمجھ لیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، میں دوسری یا تیسری سیڑھی پہ تھا، مجھے 500ویں سیڑھی پہ بھیج دیا، چلو میں اب جو انسان اپنی 50ویں سیڑھی پہ آ جاؤں، 70ویں سیڑھی پہ آ جاؤں، تو 500 پہ نہ ٹھہروں. تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اب مجھے تو ٹھہرنا ہے تو وہیں پہ ٹھہرنا ہے، اس سے نیچے تو میں بات ہی نہیں کرتا. تو یہ اس کا ذہنی مرض بھی ہے. یعنی کہ اس چیز کو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ کوئی دنیا کا ایسا نشہ نہیں ہے جو یہ نہ کرتا ہو. دنیا کی کوئی ایسی برائی آپ ڈھونڈ کے دیکھیں جو اس کے اندر نہ ہو. تو یہ تو اس کی خوبیاں ہیں. مطلب جھوٹا ہے، سازشی ہے، زنئی ہے، نشے کرتا ہے، ہر برائی جو انسی ہے نا اس کی جڑ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اینٹی مذہب ہے، شیطان کا پیروکار ہے، تو ہر چیز اس کے اندر ملے گی. اچھا، اب موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ مریم نواز خاموش کیوں ہیں. تو مریم نواز شریف جو ان سی ہے نا، انہوں نے میاں نواز شریف کے بعد جو ایک لیگیسی تھی اس کو اس کے ساتھ چلی. میاں نواز شریف کی جو ایک پروگرام تھا، جو ایک ان کی ایک جو سوچ تھی کہ پاکستان کو آزاد مملکت ہونی چاہیے، پاکستان کی عوام کو سہولتیں ملنی چاہیے، نہ کہ پاکستان کے اندر چند ایک جو لوگ ہیں، جو ایک سرمایہ داری نظام ہے جو ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی ہے، یعنی کہ اداروں کے اندر بھی ہے اور اداروں سے باہر بھی ہے، اور چند لوگ مفادات حاصل کرتے ہیں اور باقی عوام کو رگڑ دیا جاتا. میاں نواز شریف کی سوچ یہ تھی کہ پاکستان کو اس نجاست سے آزادی دلائی جائے. پاکستان کے اندر اسی طرح سے جیسے یورپ اور امریکہ میں روڈز ہیں ویسے بنے، پاکستان کے اندر ہاسپٹلز ویسے بنے، پاکستان کے اندر اسکولنگ کا نظام ویسے ہی ہو، اور باقی نظام جو ہے نا وہ اسی طریقے سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو عوام کو ملتی ہے تو اس میں خوشحالی آتی ہے. کاروبار ہو، انڈسٹری ہو، بجلی کے اندر خود کفیل ہوں، جو دیگر جو قدرتی وسائل ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے، تو اس کے طرف انہوں نے قدم بڑھائے ہیں. یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ پورے 10 سال کی عمر نہیں ہے میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کی. 2 دفعہ وزارت اعلیٰ انجوائے کی اور اس کے اندر ٹکا کے خدمت کی. تو ایک یعنی کہ آپ انقلاب دیکھیں گے اس دور کے اندر. اب مریم نواز شریف جو کہ اس پروگرام کو آگے لے کے چلنا چاہ رہی تھیں، اور جب میاں نواز شریف کو صحت کے معاملات، عمر کا تقاضا، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو وہ آگے بڑھ گئیں. اور یہ جو صورتحال تھی، یہ اب اگر آپ دیکھیں گے تو جس ٹائم میں پاناما لیکس آئی تھی اور اس ٹائم کے اندر یہ باتیں کہی گئی تھی، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے اگر آپ کہیں کہ جب یہ ریجیکٹڈ والی ٹویٹ آئی تو اس وقت میں مریم نواز شریف کا مین ایک رول سامنے آیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھتے رہیں کہ مریم نواز شریف تو پیچھے ہٹی نہیں کبھی، وہ آگے بڑھتی چلی گئیں، اور ان کا جو ایک سیاست کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور جب آپ کہہ لیں کہ 2017 کے اندر ہٹا دیا گیا میاں نواز شریف کو، اور اس سیٹ سے بیگم کلثوم نواز کو الیکشن لڑایا گیا جو کہ علیل بھی تھیں، تو اس ساری کمپین کو رن کیا مریم نواز شریف نے. تو ہم ابھی نیگیٹو کوئی بات نہیں کریں گے کہ اس وقت میں ٹی ایل پی بھی آئی، اور پی ایم ایل این کے اندر سے وہ کون سے لوگ تھے جو کہ بالکل سائڈ پہ ہوئے تھے اس الیکشن سے، اور
مخالفت کر رہے تھے، یعنی کہ بی ٹیم کے اندر سے. یہ وضاحت، یہ تاریخ ہے ہماری. ہمیں آنکھیں کھول کے تاریخ دیکھنی چاہیے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج کی صورتحال کیا چل رہی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2021 اگست میں جو ایک رابطے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2021 اگست میں امریکہ گیا افغانستان چھوڑ کر، اور ساتھ ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ ٹرمپ کا جو اقتدار ہے وہ اصل میں ختم ہو چکا ہوا ہے، اور اس خطے کے اندر امریکن اور یورپین انفلوئنس اب کم ہو جائے گا. تو ایک نئی سیاسی صورتحال بن گئی. تو رابطے شابطے ہوئے، پھر اس میں سب کچھ ہوا. پھر اس رابطوں کو جو ان سا ہائی جیک کر لیا گیا، یعنی کہ دسمبر میں جس ٹائم میں یہ ڈیل ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم ان مقدمات کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن آپ سیاست میں مداخلت نہیں کرو گے. اگر آپ سوشل میڈیا ٹاک شو پہ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو میں ایگزیکٹلی ٹائم ڈیٹس بتا رہا تھا کہ کیا کیا باتیں چل رہی ہیں. تو ایک ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا سورس ہوتا ہے، تو میں ان سورس پر بتا رہا تھا. تو ڈے بائی ڈے بتا رہے تھے ہم. تو اس وقت میں یہ کہہ رہے تھے یہ مذاکرات کو کوئی چیلنج کرے، ہم وقت بھی بتائیں گے، نام بھی بتائیں گے، سب چیزیں بتائیں گے. یہ الفاظ تک بولے تھے. ہاں ٹھیک ہے، ایک آواز چھوٹی ہے، لیکن آپ کھول کے دیکھ لیں، اس وقت میں بتا رہے تھے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مارچ کے اندر جیسے جیسے بڑھتے ہیں، یعنی کہ 2 دفعہ ایسی صورتحال ہوتی ہے. ایک دفعہ جب پہلے پی ڈی ایم عدم اعتماد کی تاریخ لا رہی تھی تو اس وقت میں میاں شہباز شریف کو آگے کیا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی آگے کر رہی تھی، اور مولانا بھی پیچھے پیچھے تھوڑا سا پش کر رہے تھے، لیکن مین پیپلز پارٹی کر رہی تھی. ابھی بھی ایسے ہوا کہ مارچ کے اندر جب یہ ہو گیا تو بس جی یہ قیادت تو میاں شہباز شریف سنبھالیں گے. میاں شہباز شریف صاحب نے جناب جب دیکھا وہ آگے بڑھ گئے. اچھا، مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف جو باتیں جانتے ہیں جو ان کے پاس راز ہیں، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو بھی علم نہیں ہے. ابھی ملاقات جاری ہے، ابھی آفس میں موجود ہیں. آج کی تاریخ میں اس وقت جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو میاں شہباز شریف لنڈن میں میاں نواز شریف کے پاس موجود ہیں، اور آگے انہوں نے امریکہ جانا ہے. اس ملاقات کے اندر کیا ہوتا ہے ابھی تک تو مطلب یہی ہے کہ معافی تلافی ہو رہی ہے. میاں صاحب بڑے میاں صاحب سے معافیاں مانگ رہے ہیں. جو اطلاعات ہیں، بڑی اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ہمیں کہنی پڑ گئی. اور مزید احکامات لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں گورنمنٹ کو. جس طریقے سے اب ان کو چکر آئے ہوئے ہیں کہ یار میں تو پنجاب سمجھ کے پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا تھا، لیکن یہ تو صورتحال ہی کچھ اور ہے. اور سیاست کیا ہوتی ہے اب ان کو پتہ لگا کہ پارٹی کو جس طریقے سے ڈیمیج ملا ہے تو اس کا قصوروار کون ہے. تو اگلے الیکشن میں تو میاں نواز شریف کا فیس ہوگا اور مریم نواز کا فیس ہوگا، اور پھر الیکشن جیتا جائے گا، اور بہت بھرپور طریقے سے جیتا جائے گا. اب خاموش کیوں ہیں؟ خاموش اس لیے ہیں کہ مریم نواز شریف کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ابھی تک جب تک اوپر والا سارا سیٹ اپ تبدیل نہیں ہوتا تب تک آپ نے نہیں بولنا، جو کچھ بھی ہو جائے. پہلے وہ کافی رنج میں بھی تھی، لیکن بعد میں ان کو بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا. تو اس لیے وہ خاموش ہیں، اور انشاءاللہ اگلا وقت ان کا. اور ابھی ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر بڑی تبدیلی ہو، کیونکہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر شہباز شریف ہیں، تو کوئی بھی جو ان سے نا تبدیلی ہو جائے گی، یعنی کہ صدارت جو ان سی ہے نا میاں شہباز شریف کے پاس نہیں رہے گی، کیونکہ وہ وزیر اعظم وہ ٹائم پورا کرے گی. یہ اسمبلی اگلا اگست میں ہی جا کے الیکشن ہوں گے. اچھا، دوسرا جو ہے کہ میاں نواز شریف نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. عمران خان نے جن کے اوپر اٹیک مارا نا، وہ چاہتے میاں نواز شریف تو ان کو روک سکتے تھے. ان کے پاس 100 سیاسی حربے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو لائے ہیں ان کو اچھی طریقے سے مزہ چکھنے دو. تو یہ پالیٹکس ہوتی ہے. عمران خان کیا اگلا الیکشن جیت سکتا ہے؟ کخ بھی نہیں جیت سکتا. اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ابھی صرف وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. جو 20 سیٹیں ہاری ہیں یہ اپنی حرکتوں سے ہاری. یہاں پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن بالکل سوئے رہے. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سارے منسٹر سب سوئے رہے. بس ایک مریم نواز جا کے لڑے گی اور ہم جو انسان انجوائے کریں گے. تو اس چیز کا بھی جو انسان پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہے کہ یار جس کو عوام چاہتی ہے آپ اسی کو آگے آنے دو. تو یہ چیز اب تقریباً ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ جو ٹائم تھا میاں نواز شریف نے دینا تھا وہ دے دیا. آخری بات یہ ہے جی کہ عمران خان
ویڈیو ان کے پاس کوئی نہیں ہے, آڈیو ویڈیو کوئی نہیں ہے جو کہ جی میں نے پیغام ریکارڈ کرا دیا ہے تو نکالیں, بتائیں یہ بندہ ہے جس نے سازش کی تھی, یہ بندے ہیں جنہوں نے سازش کی تھی. مرنے کے بعد آپ کے کیا پتہ لگے گا؟ مرنے کے بعد تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ سازشیں سب جانتے ہیں. بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا نام تھا, پرویز الہی کا نام تھا, سارے جنرل مشرف کا نام تھا, یہ ان سب کو بتا دی تھی یہ سازش کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ کیا بگڑ گیا؟ ککھ بھی نہیں. وہ بعد میں اقتدار میں بھی آ گیا, سب کچھ ہو گیا, کوئی مطلب فرق نہیں پڑتا. فضول باتیں, اور اس کی ویڈیو ہے بھی نہیں, ورنہ اس کو نا دونوں طرف سے خطرہ ہو جائے گا. بڑا سیانہ ہے اس معاملے میں, اپنے مفاد کے بارے میں بہت شیطان چیز ہے. تو اب اس کا جو ہے نا جو اصل ٹھکانہ ہے, یا تو بیچ میں سے کوئی سٹیک ہولڈر جب وہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ راز میرے زیادہ ہیں اس کے پاس, یہ زبان کھولے گا تو مجھے بہت گندا کر دے گا, اور پھر مجھے سارے نا بہت طریقے جو وہ تقسیم کرنا پڑ جائے گا, تو وہ ٹھوک دے گا, ڈنڈی سے مارے گا. تو کیا کہتے ہیں, ادروائز یہ پاگل خانے میں جائے گا, یہ جیل نہیں جائے گا, یہ پاگل خانے میں جائے گا. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہ جو سپر کلاس ہوتی ہے نا جی, اس کے گھر کو جیل بنا دو, اس کے گھر کو پاگل خانہ بنائیں گے. ویسے تو اصل اس کا پاگل خانہ لاہور کا بنتا ہے, تو پاگل خانے لاہور میں جائے تو زیادہ اچھا ہے, اس لیے کہ نارمل نہیں رہا. یہ بہت زیادہ انسانہ نشے کی اور اس کو زبان کی جو انسان لت ہو چکی ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.